د فضل امین شاه صاحب د نعتخوانۍ نه پس مولانا محمد علي صاحب تخواست کوم چې هغوی څو خبرې چې ارشاد وفرمایي. جزاکم الله خیره. حضرت مولانا فضل امین شاه صاحب الله دې په ژوند کې ډېر برکت واچوه او الله دې زمونږ د زړونو ګرمولو دپاره او د ایماني جذبو تازه کولو دپاره لره الله دې د نظر بد نه وساتي. ډېرو عزتمندو مېلمنو، قدردانو علماء کرامو، ډېرو معززو طلباء کرامو، سپینګیرو بچو، مدرسه عربیه ابی ابن کعب ته په راتلو باندې هر مېلمه ته په خیرالی او هرکلی ویم. الله دې ستاسو دا جذبات په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. زه بناوټي خبرې نه کوم وروڼو، دستاربندي زمونږ همیشه وي. هر کال الله رب العزت دا خوشحالي مونږ ته راکوي، خو نن یو ډېر عجیبه رونق په دې محفل کې په دې وجه دی چې زما استاد محترم چې کله لا ګیره نه راغلی په 1990 کې لومبنی کال د مدرسې نو هغه هستی چې اوس په انشاءالله ان قریب نمودار شي او تشریف آوری به جماعت ته وکړي، هغه د بچپن تربیت د استاد محترم حضرت مولانا محمد مفتی محمد امین صاحب دی. د اٹک سره تعلق ساتي د علامه محمد یوسف بن نوری ټاون چې جامعة العلوم الاسلامیہ بن نوری ټاون مدرسه دا داغې نه فراغت تی او په هغه مدرسه کې 100 کلونه تدریس تی او بیا د اسلام آباد په عظیم دینی درسگاه جامعة العلوم الاسلامیہ الفریدیہ چې زما د ډېرو مرګرو مادر علمی دا الته د حدیثو په مسند باندې براجمان دی او زمونږ یو ډېر دیرینه خواهش الله پورا کو چې استاد جی تشریف آوری وکا چې کله هغې انشاءالله مسجد ته راځي نو مسجد کې بهر چې څومره وروڼه ناست یې علما مشران دا به زما د استاد د عزت دپاره د هغې د استقبال دپاره ودرېږي انشاءالله. عزتمندو د هغه هستي ده چې نن یو عالم دونا لسنا سلنا زرنا تقریبا په زرګونو که زه د ویم چې د لاک نه سیوا به د انشاءالله استادي شاګردان یو دا به مبالغه نه ټول وایي الحمدلله. او داسې شاګردان چې اوس هغې په خپله باندې شیوخ الحدیث دي او دا حدیثو چې کوم دی نو لوی لوی درسونه ورکوي. د استاجي بیان به انشاءالله په اردو کې که کم ملګري پوهیږي هغې به انتهایی توجه کوي او چې کم نه پوهیږي هغې به انتهایی توجه کوي. طلبا به هم ډېر زیات د سکون او اطمینان نه کار اخلي. یوه خبره دا ده وروڼو چې د جومات کې ویډیو جوړول دا منع دي. موږ مخکې درخواست کړی او بیا د استاد مزاج خو ډېر عجیبه دی نو د هغې په مخ کې د دغې څیز نه به ځان ساتئ. بیان ضرور ریکارډ کې خو آډیو ریکارډینګ وکړئ. او دویم یو درخواست کوم وروڼو ګړۍ ته به بالکل نه ګورئ. موږ د نن مازدیګره پورې تاسو نه ټیم اخیستی دی انشاءالله په مینت او په زارۍ به دا خبره کوو چې د مازدیګر مونځ به موږ سره دلته کوئ د هغې نه پس به ځئ انشاءالله. ځکه تاسو ته اندازه ده دا ګلالي بچي دا ستاسو دعاګانو برکت دی. دا په دې طرف ته د مشرانو سپینګیرې ناست دي د جمعو هغه د دې جذبات دي چې شپږ دېرش حافظان صاحبان الله دې مدرسې ته نصیب کړل، دې قوم ته نصیب کړل، دې امت ته نصیب کړل. دا شپږ علماء کرام لوی هسته زمونږ د کاټلنګ د سیمې ډېر الله والا چې د سونو خلقو تعلق د الله سره جوړ کو. استاد العلماء مفتی سیف الله حقانی صاحب هم تشریف آوری کړی دا، مولانا زبیر صاحب د لنډیشا، داسې ګڼ شمېر علما چې ګمنام دي الحمدلله په دې مجمع کې په ګڼ تعداد کې ناست دي. ډېر مبارک مجلس دی وروڼو، تنګېدل به بالکل نن نه وي. که څه کارونه مو یې غرستو کې مرد قلندر او زمونږ د ټولو علماو ترجمان د بنیر یو ډېر لوی هستی مولانا مفتی فضل غفور صاحب انشاءالله ان قریب را رسیدونکی دی او د هغې بیان به انشاءالله وي. دا تاسو په علم کې راولم چې 4 کاله وشو چې د مفتی صاحب پسې زه مستقل لګېدلی ما د ملګرو چاهتو چې د مفتی صاحب بیان باندې زمونږ د کلي دا خلق چې کوم دی نو هغه د هغې زړونه ګرم شي او د فضا کې د هغې اواز اوچت شي. الحمدلله دې پورې هغې زمونږ هغه درخواست قبول کو. اوس انشاءالله د استاد محترم
حضرت مولانا مفتی محمد امین سے بیان بشروع کی گی بیا بدی بچو پسرنو باندې هغې د شفقت لاس راکاږي پټ کتاب سره او بیا زمونږ د دوو فضلاو چې یو زمونږ مولانا عمر فاروق صاحب او بل زمونږ د مولانا ثاقب الرحمن صاحب کشر رور مولانا زاهد علي صاحب چې د هغه سخت کال دستار فضیلت په جامعه اسلامیہ سوهان اسلام آباد کې دی داغي نکاح تقریبا د پکې داغه نه بعد ان شاء الله بیا د مفتی صفت غفور صاحب اخیری بیانی استاد جی تشریف آوری کون کی دی نو د استقبال د پاره ډیر په خاموشه سره د لاس ملاولو کوشش په بالکل نه کوي او د ادب او احترام د پاره ټول ملګری په خپل خپل ځای باندې ودرېږي ټول ملګری په خپل خپل ځای ودرېږي ټول ملګری ودرېږي په خپل خپل ځای باندې شور نه خاموشه سره خاموشه شیخ الحدیث والقرآن استاذنا ولی استاد لجمیع الاساتذہ شیخ الحدیث والقرآن جامعہ فریدیہ اسلام آباد شیخ الحدیث والقرآن جامعۃ العلوم اسلامیہ سوہان اسلام آباد اور دارالہدا مدرسہ اسلام آباد اغیدریوانوں کے حضرت ترمذی شریف و بخاری شریف بیوق وقفانی پڑھاوئی ز دخبل استاد محترم پر خدمت کی درخواست کو میں اپنے استاذ شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا مفتی امین صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں تمام ساتھیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ جوش اور جذبے کے ساتھ یہ بیان سنیں خاموشی اختیار کرے اور توجہ کے ساتھ بیٹھے شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھیں خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ قمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو
کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بھلا انسان کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم محترم علماء کرام، مشائخ عظام اور اساتذہ کرام، حضرت محتمم صاحب، حضرت مولانا محمد علی صاحب اور دیگر ان کے رفقاء اساتذہ کرام اور طلباء عزیز اور میرے دور سے آئے ہوئے مسلمان دوستوں، مہمانان گرامی، بات شروع کرنے سے پہلے بس ایک ہی گزارش ہے کہ اپنے موبائل کی فون کی جو گھنٹی ہے نا، یہ بند کر لو، اور دوسرا مووی یا ویڈیو بنانے کی میری طرف سے قطعاً اجازت نہیں ہے اور نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ یہ روحانی اور دینی اجتماع ہے، ہم اپنی روحانیت کو تقویت پہنچانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں کہ کچھ ہمارے دل کی کیفیت بدلے، کچھ روحانیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ مادیت نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھائی روحانیت کو انتہائی نقصان کیا کرتی ہیں، پہنچاتی ہیں۔ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے درجے میں بس اس کو استعمال کریں، فون سننے اور کرنے کے لیے بس۔ بیت الخلاء جیسے ایک کوٹھی ہے، بنگلہ بنایا ہے، تو اس کی بیت الخلاء اس کی ایک ضرورت ہے۔ اب ایک آدمی بیت الخلاء میں جا کے ڈیرہ ہی لگا لے، اٹھنے کا نام ہی نہ لے، تو اچھا لگے گا؟ وہ ہر وقت کان کے ساتھ یا منہ کے سامنے موبائل ہے۔ تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، مولانا محمد علی صاحب اعلان کر رہے تھے اور میں پریشان ہو رہا تھا، یہ کہہ رہے تھے جو سمجھتے ہیں، پشتو میں سمجھتا ہوں، جو سمجھتے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، جو نہیں سمجھتے وہ بھی غور سے سنیں۔ جو اس کو چھوڑ دو، اس طرح گڑبڑ ہوتی ہے، نہیں گرتا نہیں بس۔ جو نہیں سمجھتے ہیں وہ کیا غور سے سنیں گے؟ ہاں، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا، تو ایک بابا بہت رو رہا تھا۔ مولوی صاحب دل میں بڑے خوش کہ میری تقریر جو ہے نا بڑا کیا کر رہی ہے، اثر کر رہی ہے۔ تقریر کے بعد جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی بہت رو رہے تھے، کہتے اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میرا ایک بکرا فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، آپ کی جو داڑھی ہے نا اس سے ملتی جلتی تھی، آپ جب بیان کرتے تھے تو آپ کی داڑھی ہلتی تھی، مجھے وہ بکرا یاد آتا تھا، تو اس لیے مجھے رونا بھی آتا تھا۔ تو جو نہیں سمجھتے بھائی بس وہ داڑھی کو دیکھیں۔ ہاں،
تو ہم سارے جو ہے نا یہاں جو مولانا محمد علی صاحب سے میں نے شکوہ کیا کہ بڑے عرصے کے بعد اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ کھانے کا رہا نہ سیر و سیاحت کا وہ ذوق رہا، اب انہوں نے مجھے آخری عمر میں بلایا ہے، اللہ کرے کہ مجھے اللہ پاک صحت نصیب فرمائے اور یہ ہماری ملاقات بار بار اس طرح ہوتی رہے۔ تو میں ایسی بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ جو نہیں سمجھتے یہاں تو علماء کی کثرت ہے ماشاءاللہ، اور علماء سارے اردو کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں، اور میری بات علماء کے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے بھی ہے، تو آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ جلدی ہی آپ کی جان چھوڑیں گے۔ انات خان جو ہے نا تھکا دیتے ہیں، لیکن میری تقریر تب ہوتی ہے جب بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ بولنے والے ہوں، شور والے بھی نہیں، جیسے بچے اب شور کر رہے تھے، اور بالکل سمم بکم عمیٌ ہو کر کے بیٹھے تو پھر بھی آدمی کہتا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ انسان میں اور جتنے بھی حیوانات ہیں، چاہے وہ حیوانات گھروں میں پالتو جانور ہیں یا جنگلوں میں رہنے والے وحشی جانور ہیں یا آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے اور مکوڑے ہیں، سمندروں کی تہ میں رہنے والے بحری جانور ہیں، انسان کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں نا جن میں روح ہے، فرشتوں اور جنات کو چھوڑ کر، ان سے تو ہماری بات ہی نہیں ہے، ان تمام حیوانات کو اللہ پاک نے مستقبل کی غم سے اور مستقبل کی فکر سے بے نیاز کیا ہوا۔ کسی بھی جانور میں یہ سوچ اللہ نے پیدا نہیں فرمائی کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہفتے مہینے کے بعد کیا ہوگا، سال کے بعد کیا ہوگا، ایسی کوئی سوچ کسی جانور میں اللہ نے رکھی نہیں۔ آپ میں سے اکثر حضرات کو اس کا بارہا تجربہ ہوا ہے کہ آپ مرغی لینے کے لیے مرغی والے کی دکان پر جاتے ہیں، وہ ڈربہ جو ہے وہ مرغیوں سے فل ہوتا ہے، صبح صبح آپ گئے، آپ نے اس سے بات کی، اپنے وزن کی مرغی بتلائی، اس نے مرغی پکڑی، ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد جب وہ ٹھنڈی ہو گئی تو اس کی کھال اتاری، اس کی بوٹیاں بنا کر کے شاپر میں ڈال کر کے آپ کے حوالے کی اور پیسے لے لیے۔ یہ سارا منظر ڈربے کی جو دیگر مرغیاں ہیں ان سب کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، اور وقفے وقفے سے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اعلیٰ سبیل البدلیت علماء ہے نا، وقفے وقفے سے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ کاروائی ہونے والی ہے۔ شام تک وہ ڈربہ مرغیوں سے اکثر خالی ہو جاتا ہے، دوسرے دن تازہ مرغیاں آتی، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ابھی میری ساتھی چلی گئی، ابھی ایک اور چلی گئی، ابھی ایک اور چلی گئی، اس کے باوجود وہ کھا بھی رہی ہوتی ہیں، پی بھی رہی ہوتی ہیں اور اچھل کود بھی کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ یہ سوچ ہی ان میں اللہ نے نہیں رکھی کہ میرے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا، یہ مستقبل کی سوچ ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد، یہ سوچ اللہ نے ان میں نہیں رکھی۔
لیکن حیوانات کے مقابلے میں میرے دوستو جو انسان ہے نا، ان میں اللہ پاک نے مستقبل کا غم پیدا کیا۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہفتے کے بعد کیا ہوگا، مہینے کے بعد کیا ہوگا، سال کے بعد کیا ہوگا، کئی سالوں کے بعد کیا ہوگا۔ جب یہ میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ان کی مجھے شادی کرنی پڑے گی۔ ابھی سے پھر فکر کرتا ہے، ان کے لیے مکان بنانے کی فکر، یہ سارے تدبیریں اور منصوبے بناتا ہے۔ یہ سب نتیجہ کس کا ہے بھئی؟ مستقبل کے غم کا۔ یہ پہلی بات تھی، سمجھ میں آئی ہے تو دوسری شروع کروں۔ آ گئی ہے سمجھ میں؟ کچھ لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ابھی دائیں بائیں مت دیکھو، صرف مجھے دیکھو۔ آج جی بھر کے مجھے دیکھ لو، پتہ نہیں پھر نصیب ہو گیا تو مجھے دیکھ لو، دائیں بائیں نہ دیکھو، ہر آنے جانے والے کو مت دیکھو۔ آئیے بات سمجھ میں۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ پھر انسانوں کے دو طبقے اللہ نے بنائے۔ پہلا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو کثیر تعداد میں ہے اور ہر زمانے میں ان کی کثرت رہی ہے۔ ان کو بھی انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل کی فکر ہے، لیکن ساری مستقبل کی فکر دنیا والے مستقبل کی ہے۔ مستقبل کس کو کہتے ہیں؟ آنے والا زمانہ۔ جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ حال ہے، اور آنے والا سارا استقبال ہے۔ تو ان کو دنیا والے مستقبل کی، ایک ہم سب کا مستقبل وہ ہے جو ہماری موت پہ جا کے کیا ہوگا بھائی؟ ختم ہو جائے گا، بس معاملہ ختم۔ اور ایک ہم سب کا مستقبل وہ ہوگا جو ہماری موت سے شروع ہو جائے گا لیکن پھر کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اس کی ابتدا تو ہے لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں۔ غور کرے، تھوڑا سا تصور کرے، کمپیوٹر بھی جواب دے جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو پہلا انسان دنیا سے گیا تھا کون تھا بھائی؟ حابیل، جس کو بھائی نے قتل کر دیا تھا رشتے کے تنازع پر۔ وہ حابیل جو ہے نا، اس کا آخرت والا مستقبل اس کی موت سے شروع ہوا اور ابھی تک وہ عالم برزخ میں چل رہا ہے۔ آخرت کی جو منزل، پہلی منزل ہے، ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی ہے بھائی۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، اور ایک روایت میں 2,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ 1,000 سال لمبی عمر والے حضرت نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی آئے، بنی اسرائیل کے 1,000 مہینہ جہاد کرنے والے لوگ بھی آئے، یہ سارے گزر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب آسمانوں پر اٹھایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ بخاری شریف جلد اول کی آخری حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فترۃ بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم 600 سنۃ، 600 سال کے بعد حضور تشریف لائے، اور پھر آپ 63 سال دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 63 سال کے بعد آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کو گئے ہوئے 1450 سال گزر چکے ہیں۔ اور وہ آدمی جس کا انتقال حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، وہ ابھی تک عالم برزخ میں چل رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گا۔ تو ہم میں سے جو بھی مرتا ہے
وہ سیدھا عالم برزخ میں جاتا ہے، اس کی آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ پھر قیامت قائم ہوگی، عالم حشر میں 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، وہ پتہ نہیں کتنے دن گزریں گے۔ پھر حساب و کتاب کے بعد جنت میں، پھر جہنم میں۔ ان کے ختم ہونے کا تو آپ سارے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو انسانوں کا پہلا طبقہ، یہ میں نے صرف ایک تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے آپ کو، تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں، اشارہ کر رہا ہوں۔ انسانوں کا پہلا طبقہ جو کثیر تعداد میں ہے، ان کو انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل کی فکر تو ہے، لیکن ساری فکر دنیا والے مستقبل کی۔ رات کو سوتے ہیں یہی غم لے کر، صبح اٹھتے ہیں یہی غم لے کر، اور سارا دن جہاں گزرتا ہے وہ یہی پریشانی ان کے دل اور دماغ کے اوپر سوار رہتی کہ یہ دنیا کے اوقات کیسے عیاشی کے ساتھ گزریں، راحت اور آرام کے ساتھ گزریں، کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، کوئی پریشانی پیش نہ آ جائے، کوئی بیمار نہ ہو جائے، کوئی آفت نہ آ جائے، اسی فکر۔ ان کے مقابلے میں میرے دوستو، انسانوں کا دوسرا طبقہ جو قلیل تعداد میں ہے اور ہر زمانے میں ان کی قلت رہی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی سوچتے ہیں، ان کو بھی انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل کی کیا ہے بھائی، فکر ہے۔ کل کیا ہوگا، پرسوں، یہ ساری فکر ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن ان کی ساری فکر آخرت والے مستقبل کے بارے میں۔ ساری دنیا یہ سوچتی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ بس یہ سوچے میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاؤں، ان کے مکان بنا کے جاؤں، شادی کا انتظام کر کے جاؤں، بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں، بس یہی فکر ہے۔ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوا کے جاؤں تاکہ وہ اچھے اچھے عہدوں کے اوپر، اچھے اچھے مناصب کے اوپر، اچھی اچھی ملازمتوں کے اوپر پہنچیں، اس سے بس یہ ساری فکر ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا اپنا کیا ہوگا، میرے ساتھ وہاں کیا ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، میرے یہ بڑے پیارے پیارے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان میں سے جب کسی کا انتقال ہوگا اپنے وقت پر تو اس کے ساتھ وہاں کیا ہوگا، میری برادری اور میرے خاندان والے، میرے بہن بھائی، چچے ماموں، خالائیں، پھوپھیاں، ان کا انتقال جب ہوگا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اللہ والے تو یہ سوچتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ کئی ارب انسان ہیں، ان میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس بیچارے کے ساتھ وہاں کیا ہوتا۔ میں ریمن الحمدللہ امتحان کے لیے سال میں 3 مرتبہ جاتا ہوں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کے زمانے سے جا رہا ہوں، اور ہم جب امتحان کے لیے وہاں جاتے تھے تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ سے ہماری خصوصی ملاقات کرائی جاتی تھی۔ 35 سے 40 علماء ہوتے ہیں پورے پاکستان سے، تو آدھا پونا گھنٹہ کی ملاقات ہوتی تھی، اور بڑی اس میں بے تکلف گپ شپ، حاجی صاحب کے دوست بھی ہوتے تھے، اس میں حاجی صاحب کو چھیڑتے تھے۔ تو ایک ملاقات میں آخر میں حاجی صاحب نے یہ فرمایا کہ تم علماء ہو، جاؤ اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ پاک سے یہ دعا مانگو کہ یہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اب اپنے لیے تو صلاۃ الحاجت پڑھنے والے بہت ہیں بھائی،
اپنے بچوں کے لیے تو پڑھنے والے بہت ہیں، بچوں کے کاروبار کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ملازمت کے لیے، شادیوں کے لیے، ان کے مکانات کے لیے تو صلاۃ الحاجت پڑھنے والے کثیر تعداد میں، لیکن کوئی ایسا بھی ہے پورے مجمع میں جو اس لیے صلاۃ الحاجت پڑھتا ہو کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے اور سارے انسان مسلمان ہو جائیں اور سارے جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں؟ مولانا الیاس رحمہ اللہ کا ایک بے تکلف دوست تھا، اس نے ایک مرتبہ عرض کیا، حضرت جی آپ نے ساری دنیا کو پریشان کر دیا ہے، نہ خود چین سے بیٹھتے ہو اور نہ کسی کو چین سے بیٹھنے دیتے، اگر قیامت قائم نہ ہوئی تو آپ کی محنت کا کیا ہوگا؟ حضرت مسکرائے اور فرمایا، اللہ کے بندے تم نے تصویر کا ایک رخ اس پر تو سوچا ہے کہ اگر قیامت قائم نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ میری محنت ضائع چلی جائے گی، لیکن تصویر کا جو دوسرا رخ ہے اس پر بھی تو سوچو نا، اگر قیامت قائم ہو گئی جیسا کہ اللہ کے سارے سچے پیغمبروں کی مقدس زبانوں سے اللہ نے قیامت کے آنے کا اعلان کروایا ہے، ساری آسمانی کتابوں میں اس کے آنے کا اعلان کروایا ہے، سارے آسمانی صحیفوں میں اس کے آنے کا اعلان کیا ہے، اگر وہ ساری باتیں سچی ثابت ہوئیں اور قیامت قائم ہو گئی تو پھر تم نے یہ سوچا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میرے بہن بھائیوں کا کیا بنے گا، اور یہ جو کئی ارب انسان ہیں دنیا میں ان کا کیا ہوگا؟ تو بھائی یہ جو انسانوں کا دوسرا طبقہ ہے ان کو اس کا غم کھایا جا رہا ہے، یہ پریشانی ہر وقت ان کے دل اور دماغ کے اوپر کیا ہے؟ سوار ہے، کیونکہ یہ بھی انسان ہے، وہ سوچ تو آتی ہے انسان کو۔ کتنی باتیں ہو گئیں بھائی؟ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ یہ جو دوسری سوچ ہے نا، فکر آخرت والی سوچ، یہ اصل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام والی سوچ، یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین والی سوچ، اصل سوچ یہ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کی یہی سوچ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں احادیث میں آتی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی منقول ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، کہ ہر وقت دنیا ہی کی پریشانی اور آخرت کا خیال بھی نہ آئے۔ ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہماری معلومات کی انتہا نہ بنانا، کہ جتنا علم ہے وہ دنیا ہی کا ہے اور آخرت کا پتہ ہی نہیں، جتنی ڈگریاں ہیں وہ دنیا والے علم کی ہے اور آخرت کا سرے سے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں، ایک کو بھی ڈاکٹر بنا دیا، دوسرے کو بھی ڈاکٹر بنا دیا، تیسرے کو انجینئر بنا دیا، چوتھے کو یونیورسٹی کا پروفیسر بنا دیا، 5ویں کو سیاستدان بنا دیا جو سب کو چھڑائے گا مشکل میں۔
اللہ کے بندے، اللہ نے 4 یا 5 بیٹے دیے تھے تو ایک کو قرآن کا حافظ اور قاری بنایا ہوتا، دین کا مفتی اور عالم بنایا ہوتا، جو تیرے آخری وقت میں تیرے سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین شریف پڑھتا، تیری روح آسانی کے ساتھ نکلتی، اور پھر تجھے سنت کے مطابق غسل دیتا، مسنون طریقے سے غسل دیتا، اپنے ہاتھوں سے تیری یہ خدمت سر انجام دیتا، اور پھر سنت کے مطابق تجھے کفن دیتا، اور پھر تیری نماز جنازہ خود پڑھاتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے کہ بزرگ ایک بات کہتے تھے کہ دعا مانگنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے اپنے والد کا جنازہ خود پڑھایا تو پھر سمجھ میں آئی بات کہ جنازہ پڑھنا اور ہوتا ہے اور دعا مانگنی اور ہوتی ہے۔ تیرا جنازہ خود پڑھاتا، پھر سنت کے مطابق تجھے قبر میں اتارتا، تیری تدفین کرتا، اور تیری تدفین کے بعد پھر ایصال ثواب کی لین لگا دیتا، تو محلے کے مدرسے کے بچوں کا محتاج نہ ہوتا۔ مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک عالم کو خواب آئی اور عالم برزخ کا منظر انہیں دکھائی دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کثیر تعداد میں، توجہ ہے بھئی، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، لیکن کوئی ماشاءاللہ سبحان اللہ تو کوئی نہیں ہے۔ ایسا سکوت طاری ہے جیسے آپ کے اس قدیم قبرستان میں طاری ہے۔ ابھی ہم قبرستان کے اندر سے گزر کے آئے ہیں، بالکل وہاں خاموشی تھی، سارے مردے خاموش پڑے ہوئے ہیں۔ تو قبرستان کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ان کے اثرات آپ میں بھی شفٹ ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مولانا محمد علی صاحب کدھر ہیں؟ چلے گئے؟ اچھا، وہ انہوں نے آپ کے لیے مجھے بلایا، اپنے لیے نہیں بلایا۔ پوچھنا تھا بھی کہ کتنی دیر تک بیان کرنا ہے؟ یہ لوگوں کو تو صبح سے آپ نے تھکایا ہوا ہے، نعتیں سنا کے، بیان تو ایک ہی ہوا ہے، اور نعت خان والے نے نعتوں نے پڑھ کے ان کا مغز کھا لیا۔ اس لیے یہ جو ہے نا بیچارے اب پریشان ہے کہ اب ایک اور شروع ہو گیا، اللہ خیر کرے، کب ختم کرے؟ وہ زور کے بعد آئے گا کہ زور سے پہلے آئے گا؟ زور سے پہلے شاید پروگرام زور تک، اثر تک ہے۔ زور کی نماز جب بھی پڑھیں گے نا، اب میں اتنے دور سے آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو سناؤں نا، لیکن میں سناؤں گا تب جب آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ بولیں گے، تھکیں گے نہیں۔ تو مولانا عبداللہ شہید رحمہ اللہ نے واقعہ سنایا، ایک عالم کو خواب آئی اور انہیں عالم برزخ کا منظر دکھائی دیا۔ تو انہوں نے دیکھا ایک میدان ہے اور اس میں کثیر تعداد میں پرندے دانہ چگ رہے، اور ایک آدمی کرسی کے اوپر بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عالم اس کرسی والے کے پاس پہنچے کہ تم کون ہو اور یہ کیا منظر ہے؟ تو اس کرسی والے نے بتایا کہ یہ عالم برزخ کا منظر ہے، اور یہ جتنے پرندے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا دانہ چگنے والے، یہ مرنے والوں کی ارواح ہے، اور عام مسلمان دنیا سے جو ایصال ثواب کر کے ان کے لیے تحفے بھیجتے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنا اپنا حصہ وصول کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، تم کیوں نہیں ان میں شامل؟ تو اس نے بتلایا کہ میں اپنے پیچھے
ایک حافظ قرآن بیٹا چھوڑ کے آیا تھا جو ہر روز ایک قرآن پاک ختم کر کے مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے، اس لیے مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر خواب میں انہیں دوبارہ یہ منظر دکھایا گیا۔ اب دوسری مرتبہ یہ کرسی خالی ہے۔ پھر اس کو تلاش کر کے اس سے ملے کہ اب تو بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کہنے لگا وہ جو میرا بیٹا ایک قرآن پاک روزانہ پڑھ کے بھیجتا تھا نا، اس بیچارے کا انتقال ہو گیا ہے اور اب میں بھی محتاج ہوں، تو بھائی کوئی ایسا بھی تو کر کے جاؤ۔ مولانا رحمت اللہ صاحب مقبوضہ کشمیر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، پیر طریقت ہیں۔ مدینہ منورہ کی ایک دعوت میں انہوں نے یہ واقعہ اپنا خود سنایا کہ میں جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو اس وقت معتمم تھے قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ۔ دن کے وقت ڈاکیے نے ایک خط مجھے لا کے دیا، حضرت قاری صاحب کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ آج اپنے ہاتھوں سے جا کے قاری صاحب کو وہ خط دوں گا اور دعائیں لوں گا۔ میں بھاگا ہوا دفتر پہنچا تو دفتر کے چپڑاسی نے مجھے روک لیا اور کہا بھائی یہ حضرت قاری صاحب کا ذاتی خط ہے، اور قاری صاحب مدرسے کے اوقات میں مدرسے کے دفتر میں اپنا ذاتی خط پڑھنا تو دور کی بات ہے، وصول بھی نہیں کرتے۔ ایسی احتیاط تھی ہمارے اکابر۔ تو تم حضرت کے گھر پہنچانا۔ میں انتظار میں رہا، مغرب کی نماز کے بعد میں حضرت کے گھر گیا، بیٹھک کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جب تھوڑی دیر میں نے کھٹکھٹایا، دروازہ نہ کھلا تو میں پھر ٹھہر کے ابھی مصروف ہوں گے، حالانکہ نماز مسجد میں پڑھی تھی قاری صاحب نے۔ آدھے پونے گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور حضرت اندر سے مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ میں نے مصافحہ کیا اور خط پیش کیا اور شکوہ بھی کیا کہ حضرت میں تو آدھے پونے گھنٹے سے کھڑا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یار مجبوری ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نوافل میں روزانہ 3 پارے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتا ہوں، اور فرمایا 35 سال سے میرا یہ معمول ہے، کبھی سفر حضر میں اس میں ناغہ نہیں ہوا۔ تو بھائی کوئی ایسا بھی کر کے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بیان ہو رہی تھی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا، ولا مبلغ علمنا، اس دنیا کو ہماری معلومات کی انتہا نہ بنانا کہ جتنا علم ہے جتنی ڈگریاں ہیں وہ دنیا ہی کی ہیں، ولا غایت رغبتنا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہماری شوق کا منتہا نہ بنانا کہ ہر وقت دنیا ہی کی چیزوں کا شوق ہو، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور آخرت کا خیال بھی نہ آئے کبھی بھول کر کے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو دوسری سوچ ہے نا، فکر آخرت والی، یہ انبیاء علیہ السلام والی، صحابہ کرام والی، اللہ کے نیک بندوں والی سوچ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں قرآن نے نقل کی ہیں، ان دعاؤں میں یہ دعا بھی آئی ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے ہمارے پالنے والے جس دن سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کر۔ کون یہ دعا مانگ رہا ہے بھائی؟ جد الانبیاء، جد الانبیاء جس کا لقب ہے 4000 نبی جس کی نسل میں اللہ نے پیدا فرمایا، انہیں یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ قیامت والے دن کیا بنے گا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ،
اے اللہ جس دن سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کر۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی اس میں یہ سورہ آل عمران کی ان آیات میں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے جب بیدار ہوتے تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے یہ آیات پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات سے شروع ہوتی۔ ان میں اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں، ان میں آخری دعا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پالنے والے ہمیں وہ وعدے نصیب فرما جو آپ نے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے ہمارے ساتھ کیے ہیں، یعنی ہمیں ایسے اعمال نصیب فرما، ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرما کہ ہم ان وعدوں کے مستحق بن جائیں۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے اللہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کر، انک لا تخلف المیعاد۔ ہمارے سارے اکابر کی پیر و مرشد تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ہمارے اکابر نے لکھا ہے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ لیٹ جاتے دکھانے کے لیے، جب سارے لوگ چلے جاتے تو ایک خادم ہوتا، حضرت بستر سے نیچے اتر آتے مصلے پر اور ساری رات اس طرح داڑھی پکڑ کے اللہ کے سامنے فریاد کرتے رہتے، الہی روز محشر ای بندہ را رسوا مکو، اے اللہ قیامت والے دن اس بندے کو رسوا نہ کر، الہی روز محشر ای بندہ را رسوا مکو۔ بھئی یہ اللہ کے نیک بندوں کی فکر ہے، انبیاء علیہ السلام کی فکر ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اپنی وفات سے صرف 3 دن پہلے ایک عجیب و غریب ربائی کہی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ آپ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہیں اور میں تو محتاج ہوں، بندہ ہوں، انسان ہوں، قیامت والے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اگلا مصرع تو بڑا عجیب ہے، ہر بندے کو سوچنا چاہیے، گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اے اللہ اگر آپ میرا حساب و کتاب ضرور لینا ہی چاہتے ہیں تو پھر میری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمارے آقا کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب لینا، میں آپ کی آنکھوں کی نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ تو میرے دوستو تیسری بات یہ بیان ہوئی کہ یہ جو دوسرا طبقہ ہے نا قلیل فکر آخرت والی سوچ، یہ ہے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، یہ ان والی سوچ۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میرا شمار ان 3 طبقات میں کس طبقے میں ہونا چاہیے۔ حیوانات کو تو فکر ہی نہیں ہے، انسانوں کو فکر ہے، پھر انسانوں کی یہ 2 طبقے۔ چوتھی اور آخری بات، آخری اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں تھوڑی سی تسلی ہو جائے کہ اب آخری بات شروع ہو گئی ہے۔ نکاح پڑھانا ہے نا، اور دستار بندی بھی، پگڑیاں تو باندھی ہوئی ہیں، صرف آپ نے دست شفقت رکھنا ہے انشاءاللہ۔ وہ آخری بات کر کے پھر آخری کام کرے گی، وہ آخری کام ہے، اس کے بعد بھی ایک آخری کام ہے، وہ کام بھی ہے کہ نہیں؟ وہ سب کے لیے ہے کہ صرف مہمانوں کے لیے؟ بھئی ابھی ایک آخری بات ہے، پھر آخری کام، 2 آخری کام ہیں، ایک بھی خاص تمہارا فائدہ ہے۔ آخری بات میرے دوستو غور سے سنو، کہ یہ جو انسانوں کے 2 طبقے آپ نے سنے ہیں، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو دنیا کی فکر کرتا ہے
اس کے لیے کوشش اور بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کی کوشش اور بھاگ دوڑ سے اس کی دنیا بن جائے گی، آخرت تو گئی گئی نا، کیونکہ آخرت کی فکر ہی نہیں کی. آخرت کی، بھئی میری طرف توجہ کرو، آخرت کی فکر ہی نہیں کی، آخرت تو گئی گئی، لیکن دنیا کی فکر سے دنیا بن جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ پکی ٹھکی بات ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر چاہنے والے کو مل جائے، جس کے لیے ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے. دو قیدیں لگائی ہیں، جس کے لیے ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے. ہزاروں لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے میڈیکل کی، اسکول کالج کی تعلیم دیتے ہیں، کیا سب کے بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ کتنے درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں، کتنے ناکام ہو جاتے ہیں. اور اس کی بھی مثالیں ہیں کہ بیٹے نے پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کر لی، پھر بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کو بھیجا. ہماری تعلیم کو تو اعلیٰ کہتی نہیں، یہ تو ویسی ہے، اس کو تو جہالت کہتے ہیں جہالت کی فیکٹریاں یہ. اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیج دیا، وہاں سے بچہ ڈگری لے کے آ رہا ہے، ایئرپورٹ پہ پورا خاندان جمع ہے، اس کا شاہانہ استقبال ہو رہا ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے بیرون ملک سے. اس کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، نوٹوں کے ہار پہنائے گئے، گاڑی میں بٹھا کے جمال گڑھی لا رہے ہیں اس کو. راستے میں موٹر وے پہ حادثہ ہوا اور وہ ڈگریوں والا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. کتنے واقعات ایسے اخبارات میں آتے. تو کیا ملا ہوئی؟ خسرت دنیا والآخرہ. تو دنیا کی فکر کرنے والوں کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ہزاروں لوگ اسمبلیوں کا انتخاب لڑتے ہیں اور کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں بلا مبالغہ. کیا سارے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں؟ ہزاروں لوگ شادیاں کرتے ہیں اولاد کی نعمت کے لیے، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، مکان بھی بناتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں لوازمات. کیا سب کو اولاد کی نعمت مل جاتی ہے؟ تو دنیا کی جو فکر کرنے والے ہیں ان کی آخرت تو گئی ہی گئی، لیکن دنیا بھی مل جائے گی یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. اور ان کے مقابلے میں جو دوسرا طبقہ ہے آخرت کی فکر کرنے والا، ان کی آخرت تو 110% بن جاتی ہے، اس کی گارنٹی ہے. اللہ نے ساری آسمانی کتابوں میں، سارے آسمانی صحیفوں میں، سارے انبیاء علیہ السلام کی مقدس زبانوں سے اس کا اعلان کروایا ہے. اور قرآن پاک میں تو عجیب الفاظ ہیں بھائی، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. بھائی میری طرف توجہ کرو، اللہ کا، آپ کو جا سکتے ہیں آپ، اللہ کا سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. اور آگے تو عجیب جملہ فرمایا، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. میرے بندے تو سوچتا نہیں کہ دو جہانوں کا بادشاہ وعدہ کر رہا ہے اور ایسا وعدہ کر رہا ہے جس کا اعلان اور تشہیر اس نے ساری آسمانی کتابوں میں کی ہے، سارے انبیاء سے کروائی ہے.
اللہ سے بڑھ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیسا جملہ ہے! اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو آخرت کی فکر کرنے والوں کی آخرت کا بن جانا یہ تو 110%، 200% یقینی، 1000% یقینی، اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن میں جو تمہیں بات بتانا چاہتا ہوں، جس کے لیے تم مر رہے ہو، وہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ توجہ کرو بھائی، توجہ ہے نا آپ کی؟ سب کہو سبحان اللہ۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آخرت کی فکر کرنے والوں کی آخرت تو بن ہی گئی، اس کی برکت سے اللہ پاک ان کی دنیا بھی بنا دیتے اور ایسی بناتے ہیں کہ دنیا والے منہ میں انگلی ڈال کے ان کی شان و شوکت کو، ان کی عزت کو، ان کی مرتبت کو، ان کے منصب کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ ملا اور اس کو یہ مقام۔ حضرت مولانا اشرف علی رحمہ اللہ 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام تھا اکبر علی، چھوٹے کا نام تھا اشرف علی۔ والد ماجد ان کے گاؤں کے وڈیرے تھے، انہوں نے اکبر علی کو انگریزی کی تعلیم دلوائی اور وہ انگریز کے زمانے میں بہت بڑے افسر بنے، بہت بڑے منصب اور عہدے تک پہنچے۔ مولانا اشرف علی رحمہ اللہ جب گاؤں کی یہ جو مکتب کی بنیادی تعلیم ہے ناظرے کی، اس سے فارغ ہوئے تو ان کو اس زمانے کا مشہور مدرسہ ایک ہی تھا، دارالعلوم دیوبند، اس میں داخل کروا دیا۔ وہاں داخل کروا کے واپس جب اپنے گاؤں تھانہ بھون پہنچے تو ان کی ایک بھاوج تھی، مولانا اشرف علی صاحب کی چچی، وہ کہنے لگی کہ بھائی جان، اکبر علی کو تو آپ نے انگریزی کی تعلیم دلوائی ہے، وہ تو بہت بڑا افسر بنے گا اور سارے خاندان کو پالے گا۔ اشرف علی بیچارے کو مدرسے میں داخل کروا کے آئے ہو، یہ کہاں سے کھائے گا، اس کا کیا بنے گا؟ مولانا کے والد دنیا دار تھے لیکن دین کی سمجھ اللہ نے دی تھی۔ وہ فرمانے لگے کہ بھابھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اشرف علی جب پڑھ کے آئے گا تو اکبر علی جیسے ہزاروں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے میں فخر محسوس کرے۔ اشرف علی جب پڑھ کے آئے گا تو اکبر علی جیسے ہزاروں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے میں فخر محسوس کرے۔ اللہ والے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا، اللہ نے ایسا سچا کر دکھایا۔ میرے شیخ تھے نواب عشرت علی خان صاحب کیسر رحمہ اللہ، حضرت تھانوی کے صحبت یافتہ بھی تھے، مرید بھی تھے، بچپن میں حضرت کے پاس جایا کرتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ۔ ان کی دادی حضرت حاجی نعد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے بیعت تھی اور والدہ جو تھی حضرت تھانوی سے بیعت تھی۔ اپنی والدہ کے ساتھ حضرت تھانوی کے پاس جایا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں معذور ہو گئے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد 2 گھر تھے، 2 شادیاں تھیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے دونوں گھروں میں جایا کرتے تھے۔ اتباع سنت کی نیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے اور باریاں مقرر تھیں، لیکن عصر کے بعد آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سارے گھروں میں جاتے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے دونوں گھروں میں جاتے تھے، لیکن معذور ہو گئے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھیں اور ریاست کا جو نواب ہوتا تھا ایک بادشاہ ہوتا تھا۔ ایک نواب کسی ریاست کا وہ حضرت کا مرید تھا، اس نے درخواست کی کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں وہیل چیئر بنوا کے لے آتا ہوں، پہیوں والی کرسی، اس پہ آپ بیٹھ کر کے
تشریف لے جایا کریں۔ حضرت نے اجازت دے دی، کرسی بن کے آ گئی۔ میرے شیخ سنا رہے تھے کہ حضرت اس کرسی کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور ریاست کا وہ نواب گلیوں سے نہیں، بھرے بازار میں حضرت کی کرسی کو اپنے ہاتھوں سے دھکیل کر کے گھر تک لے کے جا رہا۔ اشرف علی جب پڑھ کے آئے گا تو اکبر علی جیسے ہزاروں اس کی جوتیوں میں بیٹھنے میں فخر محسوس کریں۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اپنی بیٹھک میں تشریف فرما ہے، حدیث شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں، سبق کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک طالب علم حضرت کی خدمت پر مامور تھا، ریاست کا ایک نواب آیا ہوا تھا حضرت کے پاس اور منت سماجت کر رہا تھا، درخواست کر رہا تھا کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ میری ریاست تشریف لے آئے اور دعا کر، بیان بھی نہیں چاہ کہتا ہوں، صرف دعا کر۔ حضرت نے فرمایا نواب صاحب پہلے سبق پڑھیں گے اور پھر آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ سبق کا وقت جب قریب آیا تو وہ طالب علم جو حضرت کی خدمت پر مامور تھا، اس نے حضرت کے کپڑے تبدیل کروائے اور الماری کھولی بیٹھک کی، الماری سے کستوری کی ایک شیشی نکالی اور وہ پوری کی پوری اپنے ہاتھوں پر انڈیل دی اور یوں مل کر کے کچھ حضرت کے سر مبارک پر، کچھ داڑھی پر، کچھ کپڑوں کے اوپر تھپ دی، پوری لگا دی۔ ہمارے اکابر اختیاری سنتوں میں تو اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہی تھے، غیر اختیاری سنتوں میں بھی اتباع سنت کی کوشش کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ تھا نا کہ آپ جدھر سے گزرتے تھے آپ کے جسم عطر سے خوشبو مہکتی تھی، بعد میں آنے والا پہچان جاتا تھا کہ حضرت یہاں سے تشریف لے گئے، ہمارے آقا یہاں سے گئے۔ تو حضرت مدنی رحمہ اللہ بھی اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ جدھر سے گزرتے تھے پیچھے آنے والا پہچان جاتا تھا۔ بہرحال جیسی اس نے پوری شیشی انڈیلی نا تو وہ نواب صاحب حیرت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ ایک شیشی 90 روپے کی آتی، اس زمانے کا 90 روپیہ آج کے 90,000 سے کم نہیں۔ حضرت تھانوی معتمم تشریف فرمائے بہت سارے، ایک ان میں مولانا محمد علی صاحب بھی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ کتنی تھی بھائی؟ 25 روپے، اور بھینس کتنے کی آتی تھی؟ 16 روپے کی۔ 1.5 بھینس کی جو قیمت بنتی ہے نا وہ ایک حضرت تھانوی کی تنخواہ۔ بکرا اس وقت 4 روپے کا آتا تھا۔ ایک مرید نے 13 روپے بھیجے تو عرض کیا کہ حضرت اس دفعہ 3 قربانیاں کریں، 4 روپے کا بکرا آتا ہے، 1 روپے احتیاطاً بھیج رہا ہوں، ایک میرے نام کی کریں، ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے نام کی کریں اور ایک اپنے نام کی کریں، احتیاطاً 13 روپے بھیج رہا ہوں۔ تو 25 روپے 6 بکروں کی قیمت بنتی ہے بھائی۔ تو جب بھینس 16 روپے کی آتی تھی تو آج کل کی بھینس کی قیمت کا حساب لگا کر 90 روپے کا حساب لگائیں، وہ شیشی 90 روپے کی۔ نواب صاحب کہنے لگے حضرت یہ ایک شیشی 90 روپے کی آتی ہے اور آپ نے ایک ہی مرتبہ ساری لگا دی ہے۔ اس نے سمجھا کوئی روئی میں لگا کے کان میں رکھتے ہوں گے، پرانے زمانے میں رکھتے تھے۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا نواب صاحب میں جس کے لیے لگاتا ہوں وہ ہر مہینے کی 30 شیشیوں کا پہلے سے انتظام کر دیں۔ سبق ہوا حدیث کا، نواب صاحب سبق میں شریک ہوئے، سبق سے فارغ ہو کر حضرت نواب صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے اور ان کی ریاست کی طرف روان دوا ہو گئے۔ گاڑی نواب صاحب خود چلا رہے تھے۔ راستے میں چلتے چلتے وہ نواب صاحب کہنے لگے کہ حضرت آئندہ کے لیے ہر مہینے کی 30 شیشیاں میرے ذمے۔ حضرت پھر مسکرائے
اور فرمایا نواب صاحب میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا جس کے لیے لگاتا ہوں وہ ہر مہینے کی 30 شیشیوں کا پہلے سے انتظام کر دیتا ہے، اور آج یہ آخری شیشی تھی اور اللہ یوں انتظام کرتا ہے۔ یوں اللہ دنیا بناتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہارون الرشید کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندر گھر سے ایک فالودہ نما کوئی چیز آئی۔ ہارون الرشید کہنے لگا کہ قاضی صاحب یہ تناول فرمائیں، یہ ہمارے لیے بھی کئی دنوں کے بعد بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا چیز ہے یہ؟ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ یہ پستے کے روغن میں بنا ہوا فالودہ ہے جو بڑی مشکل سے تیار ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہنس پڑے، کہکہ مار کے ہنس پڑے اور فرمانے لگے کہ اللہ پاک ابو حنیفہ پر رحم فرمائے، وہ اپنے دل کی آنکھوں سے کئی سال کے بعد پیش آنے والا واقعہ پہلے دیکھ لیتے تھے۔ ہارون الرشید نے پوچھا کیا واقعہ ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں یتیم تھا، میری والدہ امام صاحب سے آگے لڑتی تھی کہ تو میرے بیٹے کو خراب کر رہا ہے، اس کو چھوڑ کام کرے۔ امام صاحب ایک دن تنگ آئے تو کہنے لگے اللہ کی بندی چھوڑ اس کی جان، یہ تو پستے کے روغن میں بنا ہوا فالودہ کھانے کا فن سیکھ رہا ہے۔ اللہ والے کی زبان سے جملہ ہوا نکلا، آج اللہ نے پورا کر دیا۔ امام مالک مسجد نبوی میں حدیث شریف کا سبق پڑھانے آتے تو روزانہ نیا جوڑا پہن کے آتے بھائی، روزانہ نیا جوڑا بلا ناغا غیر مستعمل۔ پوچھنے پر بتلایا کہ جب سال شروع ہوتا ہے تو ایک ہی آدمی 360 جوڑے بنا کے لے آتا ہے، میں ایک دن پہن کر کے پھر آگے صدقہ کرتا۔ تو آخرت کی فکر کرنے والوں کی دنیا اللہ پاک ایسی بنا کہ مولانا محمد علی صاحب اگر مولوی نہ ہوتے، ڈاکٹر ہوتے، تو ایسی عزت، ایسا احترام، ایسی قدر، ایسی مقبولیت یہ ہو سکتا تھا؟ تو بھائی اس بات کو دل سے نکالو، جو خدا جنگل کے خنزیروں کو، جنگل کے سوروں کو، کتے اور بلیوں کو رزق دیتا ہے، وہ اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو محروم کرے گا؟ میں وہاں گورڑے میں پڑھانے جاتا ہوں، میں الحمدللہ 3 مدرسوں میں پڑھاتا ہوں۔ گورڑے میں پڑھانے جاتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہمارے دورہ حدیث شریف کا ایک طالب علم بیچارہ، وہ آٹے والا جو ٹرک ہوتا ہے اس کی لین میں لگا ہوا ہے، میری گاڑی وہاں سے گزری تو وہ لین میں لگا ہوا، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارا طالب علم ہے۔ جب میں وہاں پہنچا کلاس میں تو اس دن ہدایات چل رہی تھی، تو اس دن اس کی غیرحاضری ہو گئی، دوسرے دن آیا تو میں نے کہا بھائی یہ پڑھو، اور صرف پڑھو نہیں بلکہ پڑھ کے کمال پیدا کرو، ورنہ تمہیں اس کی طرح آٹے کی لین میں لگنا پڑے گا۔ اگر کمال پیدا کرو گے تو آٹا تمہارے گھر پہنچے گا، پکی پکائی روٹی پہنچے گی، پکا پکایا کھانا پہنچے گا، لوگ منتیں کریں گے۔ اور نہیں پڑھو گے تو پھر تمہیں بھی آٹے کی لین میں لگنا پڑے گا۔ کتنی باتیں ہوئی بھائی؟ 4 باتیں ہو گئی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ اب جو ہے نا آخری کام باقی ہے، وہ آخری کام کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوسرا کام بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔